السلام علیکم۔ 9th کلاس الائٹ اسکول المعراج کیمپس کی جانب سے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے کہ ہم آپ کے لیے لیکچر ریکارڈ کریں تاکہ آپ کے لیے سبق سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ آج جو ہم سبق کر رہے ہیں وہ ہے لہو اور قالین، جس کے رائٹر ہیں مرزا ادیب، جو 1914 میں پیدا ہوئے اور 1999 میں وفات پائی۔ اصل نام دلاور تھا۔ مرزا ادیب کے ادبی نام سے دنیا میں مشہور ہوئے۔ اس لائن کو انڈر لائن کریں، اس میں ان کا ادبی نام اور ان کا اصل نام پوچھا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس کا آپ نے تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات یاد کرنی ہے، اور اس کے بعد ان کی تصانیف دیکھیں۔ آنسو اور ستارے، لہو اور قالین، ستون، فصیل شب، خاک نشین، پس پردہ، شیشے کی دیوار، مٹی کا دیا۔ یہ مٹی کا دیا ان کی آپ بیتی ہے۔ یہ تمام جو ان کی تصانیف ہیں، ان میں سے 2-3 کم از کم آپ یاد کریں، شارٹ کوسچنز کے طور پہ آ جاتی ہیں، اور یہ جو ہیں یہ ایم سی کیوز کی صورت میں بھی آ سکتی ہیں کہ یا کتاب کا نام پوچھ لیا جاتا ہے یا مصنف کا نام پوچھ لیا جاتا ہے۔ آئیے اس کی ایکسرسائز کی طرف۔ پہلے کوسچن کا آنسر: تجمل نے اختر کے بارے میں کس قسم کے خیالات کا اظہار کیا؟ تجمل نے اختر سے کہا کہ تم نے ملک کے تمام فنکاروں اور مصوروں کے مقابلے میں اول انعام جیتا ہے اور یہ تمہارا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے اختر کا حلیہ بیان کیجیے۔ یہ امپورٹنٹ کوسچن ہے، اکثر پیپرز میں آیا ہوتا ہے۔ اختر ادھیر عمر کا شخص تھا، اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کی آنکھیں شب بیداری کی وجہ سے سرخ تھیں، اس کا لباس پاجامہ دار اور قمیض تھا، آستینیں چڑھی ہوئی تھیں اور آنکھوں کے گرد حلقے جو تھے وہ صاف دکھائی دے رہے تھے۔ کوسچن نمبر 3: اختر کو کون تصویریں بنا کر دیتا تھا؟ اختر کو اس کا دوست نیازی تصویریں بنا کر دیتا تھا۔ نیازی نے اپنی تصویریں اختر کے حوالے کیوں کی؟ نیازی نے اپنی تصویریں اس لیے اختر کے حوالے کی کہ وہ بہت غریب تھا اور اس کا گزارا جو ہے وہ بہت مشکل سے ہو رہا تھا، تو اس طرح اس کو کچھ پیسے مل جاتے تھے جس سے وہ اپنی ضروریات جو ہے وہ پوری کر لیتا تھا۔ تصویریں اختر کی نہیں ہیں۔ اس انکشاف پر تجمل کا رد عمل کیا ہوا؟ تجمل کو جب پتہ چلا کہ وہ اختر تصویریں نہیں بنا رہا بلکہ وہ نیازی بنا رہا ہے تو وہ بہت غصے میں آ گیا اور اسے بہت برا بھلا کہا اور اسے دھوکے باز کہہ کے اپنے گھر سے نکال دیا۔ سردار تجمل حسین کی کوٹھی کا نام کیا تھا؟ اس کی کوٹھی کا نام تھا النشاط۔ تجمل کی عمر کتنی تھی؟ تجمل 40-45 سال کے درمیان تھی اس کی عمر۔ تجمل نے اختر کو کون سی خوشخبری سنائی؟ تجمل نے اختر کو یہ خوشخبری سنائی کہ اس کی تصویر کو اول انعام ملا ہے۔ اختر 2 سال قبل کہاں رہتا تھا؟ مطلب اس کے پاس، تجمل کے پاس آنے سے پہلے وہ کہاں رہتا تھا؟ اختر شہر کی تنگ و تاریک گلی کے ایک ٹوٹے پھوٹے اور خراب مکان میں رہتا تھا۔ اختر کے نزدیک نیازی کا قاتل کون تھا؟ اختر کے نزدیک نیازی کا اصل قاتل تجمل تھا۔ اس کے بعد ہے مرزا ادیب نے اس ڈرامے میں پیغام کیا دیا ہے؟ کسی بھی فنکار کا فن پارہ اس کی اولاد کی مانند ہوتا ہے، اگر اسے بیچ دیا جائے یا اسے چھین لیا جائے تو اس سے فنکار کی بھی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بتائیں ڈرامے کے کرداروں کے نام۔ 4 کردار ہیں اس میں۔ ایک پہلا بابا جو نوکر کا کردار کر رہا ہے، تجمل جو ایک امیر آدمی، ایک سرمایہ دار کا کردار ادا کر رہا ہے، پھر اختر ہے جو مصور ہے، اور رؤوف جو تجمل کا پرائیویٹ سیکرٹری ہے، اور نیازی کا جو مطلب بظاہر آیا نہیں اس میں لیکن اس کی جو ہے وہ ایک ذکر آیا ہے، وہ ایک دوسرا مصور تھا، لیکن اصل میں جو 4 کریکٹرز ہیں اس ڈرامے کے وہ صرف یہ 4 ہی ہیں۔ ایکسرسائز دیکھیں۔ واحد کے جمع: منظر مناظر، باغ باغات، انعام انعامات، تصویر تصاویر، خبر اخبار، تکلیف تکالیف۔ یہ خالی جگہ دیکھیں، یہ بھی ایم سی کیوز کے طور پہ یوز ہوتے ہیں۔ ججوں نے تمہاری تصویر کو ڈیش کا مستحق قرار دیا ہے؟ اول انعام کا۔ اول اور انعام اس میں ہیں، اول انعام کا مستحق قرار دیا ہے۔ میں نے تفصیل معلوم کرنے کے لیے ڈیش کو بھیج دیا ہے، رؤوف کو، جو بھی آپ کو بتایا ہے پرسنل سیکرٹری تھا اس کا۔ اس کے بعد تم نے ملک کے تمام ڈیش کے مقابلے میں یہ انعام جیتا ہے، مصوروں۔ تمہیں مبارکباد دینے شہر سے ڈیش آ رہے ہیں، معززین۔ سنا ہے ڈیش پر کبھی کبھی ڈیش بھی پڑ جاتے ہیں، آرٹسٹوں پر دورے۔ پہلے میں آرٹسٹوں آئے گا اور دوسرے میں دورے آئے گا۔ میرے ڈیش کی بہتری اسی میں ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، میرے فن کی۔ آپ کے ڈیش کا ڈیش ابھی زمین بوس ہو جائے گا، آپ کے تصورات کا شیش محل ابھی زمین بوس ہو جائے گا، مطلب گر جائے گا۔ آپ سب کچھ سمجھ جائیں گے، یہ کوئی معمہ نہیں ہے، معمہ مطلب کوئی پہیلی۔ آج سے 2 سال پہلے میں ایک ڈیش گلی کے ایک خستہ اور ڈیش مکان میں رہتا تھا، ایک تنگ و تاریک گلی کے بدنما مکان میں رہتا تھا۔
قانون تمہیں کچھ نہیں کہے گا مگر انسانیت کی نظر میں تم قاتل ہو۔ اعراب واضح کیجیے۔ یہ دیکھیں، تجمل، مصور، متعجب، مستحق، اعزاز، معززین، اہتمام، معاملہ، سنجیدہ، معمہ۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ 10th کلاس میں 2 MCQs جو ہیں وہ اعراب کے آتے ہیں۔ مذکر، ورڈ اور مؤنث ورڈ الگ الگ کرنے ہیں۔ مذکر دیکھیں، پاجامہ، اخبار، مصور، مہمان۔ اور مؤنث دیکھیں، سرکار، قمیض، تصویر، جھونپڑی، توہین، نمائش۔ کالم والے جو ہیں وہ اب پیپر میں پیٹرن میں شامل نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں، الفاظ معنی، فنکار، ہنرمند، آرٹسٹ۔ اس کے بعد دیکھیں، شب بیداری، رات بھر جاگنا، خوشخبری، اچھی خبر، اعزاز، عزت یا کوئی انعام پانا، کارنامہ، بڑا یادگار قسم کا کام، شیش محل، وہ مکان جس کے چاروں جانب شیشے کا کام ہو، کشمکش، کھینچا تانی یا کشیدگی، نمائش گاہ، نمائش کرنے کی جگہ، نمائش لگانے کی جگہ، چیزیں دکھانے کی جگہ، سرپرستی، امداد یا سہارا۔ اور مصور نواز، مصور کو نوازنے والا، مصوروں کو دینے والا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس میں مشکل بات کوئی نہیں ہے، صرف آپ نے اس کو اچھی طرح پڑھنا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ ایک ڈرامہ ہے، جس طرح ہم نے اردو میں ڈرامہ پڑھا رام و سکون، ویسے ہی یہ لہو اور قالین جو ہے یہ بھی ایک ڈرامہ ہے۔